وہ آپ ابھی لائن پہ لے لیں اظہر صدیق ایڈوکیٹ کو. میری گزارش ہوگی اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کو اب لائن پہ لے لیں کیونکہ وہ مقدمہ ان کا تھا, وہ وہاں پہ پیش ہو رہے تھے. وہ جو معاملہ تھا وہ 63(2) کا تھا, 63(2) کا معاملہ تھا. وہاں پہ ڈسکرپشن آ جاتی ہے, تو وہاں جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے عدالت کے اندر. یہ اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے, 69 کا معاملہ ہے. جو اسمبلی کی پروسیڈنگ ہے وہ کسی بھی کورٹ کے اندر کہیں بھی چیلنج نہیں کی جا سکتی اسپیکر کی یہاں پہ رولنگ. یہ ایک تو قانونی نقطہ آپ سمجھ لیں, اس کے اوپر یہی اعتراض جائے گا سیدھا سیدھا. کامران مرتضیٰ صاحب نے آپ کو کوئی آئینی نقطہ قانونی نہیں بتایا, وہ اس لیے نہیں بتایا کہ دوسرا 7 دن مکمل ہو گئے تھے تحریک عدم اعتماد کو. اب 8ویں دن تک اس کی کاروائی آئین کے مطابق جا ہی نہیں سکتی, یہ 7 دن میں ہی ہونا تھا. 7واں دن مکمل ہو گیا, انہوں نے کیا کیا پی ٹی آئی نے, دیکھیں انہوں نے ان کو باندھ لیا تھا پی ٹی آئی کو, اپوزیشن نے ساروں نے مل کے, انہوں نے بندے خرید لیے. جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوں آپ بھی وہیں پہ ہیں غالباً, اس ہوٹل کے 5ویں فلور پہ کون سا تماشا نہیں لگا, جس کو مرضی آپ پوچھ لیں. ہر قسم کی عیاشی پاکستان پیپلز پارٹی ان کو کروا رہی تھی وہاں پہ. پیپلز پارٹی کا ممبر قومی اسمبلی کا امیدوار ہے, قومی اسمبلی کا حلقہ 130, اس کا نام ہے عدیل محی الدین, حافظ غلام محی الدین کا وہ بیٹا ہے. وہ جو بندہ ہے اس نے پیمنٹ کی تھی اور کیش میں کی تھی. جو چیزیں میں نے بتائیں, پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج بھی وہاں سے ایجنسیاں لے کے گئی ہیں ہوٹل سے, اور ساری چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. یہ وہاں پہ ان کے خرچے کے اوپر ٹھہرے ہوئے تھے. یہ رجسٹرڈ ہے کہ اپوزیشن نے اکوموڈیٹ کیا تھا ایم این ایز کو جو پی ٹی آئی کے ہیں. تو یہ لین دین والا معاملہ تو ہے سادہ سادہ اور سیدھا سیدھا. دوسری چیز اس کے اندر جب یہ جو فورن ایلیمنٹ آیا نا امریکہ کا, اگر اس کے اوپر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ جو مشترکہ اعلامیہ آیا نا, جس کے اندر یہ تسلیم کیا گیا کہ یہ بیرونی مداخلت ہے, جس کے اندر کہا گیا کہ اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بیرونی مداخلت کی مذمت کرتے ہیں. اعلامیہ پڑھیں, نکالیں اس کا اعلامیہ. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈپلومیٹک نارمز کے خلاف ہے لینگویج, ہمیں پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر اس کے اوپر ڈیمارش احتجاج ریکارڈ کرانا ہے. بٹ دیر از نو ریفرنس آف ایکسٹرنل انٹرونشن. اچھا اتنا ہی ہو گیا, اعلامیہ تو نکالیں اس کے اندر یہ آ گیا. یہ بالکل نکالا, پڑھیے گا اس کو. جی یہ ہے the committee expressed grave concern at the communication terming the language used by the foreign official as undiplomatic. The committee concluded that the communication amounted to blatant interference in the internal affairs of Pakistan by the country in question. Internal affairs of Pakistan آ گیا جی, کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت, اور نمبر 2 اس کی لینگویج ٹھیک نہیں ہے, آ گیا. اب یہ رجسٹرڈ ہو گیا کہ جو ڈاکومنٹ عمران خان کے پاس تھا وہ ٹھیک تھا. اب اس کے اوپر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جعلی خط ہے جیسے قطری خط تھا, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جعلی فونٹ ہے جیسے کیلبری فونٹ تھا, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جعلی وصیت ہے جیسے بلاول کے پاس ہے, وہ آپ نہیں کہہ سکتے. اظہر صدیق کا آپ نے کہا تھا وہ آ گیا, ان سے پوچھیں. اظہر میں پوچھ لیتا ہوں, اظہر صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا سر, یہ ایک وجہ دی جا رہی ہے اور اپوزیشن کے وکلا تیاری کر رہے ہیں کہ اس کو کورٹ میں چیلنج کریں گے اس سارے معاملے کو. فہمیدہ مرزا والے کیس کی مثال دی جا رہی ہے, آپ وہاں پہ لائر تھے, آپ بتائیے کہ کیا فرق ہے اس معاملے میں اور اس معاملے میں. بہت شکریہ. دیکھیں آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے حوالے سے, جب 63 میں ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ آ جائے اور اس میں اسپیکر کو انفرادی طور پر اختیار دیا گیا ہوا ہے. اس میں کیا ہوا تھا یوسف رضا گیلانی کے کیس کے اندر کہ یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی تھی. سزا ہو کر اب جب سزا ہونے کے بعد وہ تو ممبر اسمبلی رہ نہیں سکتے تھے, میں لے گیا ریفرنس اسپیکر اپنا صوبائی اسمبلی اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس حمیدہ مرزا کے پاس. حمیدہ مرزا نے میرا وہ ریفرنس ریجیکٹ کر دیا, حالانکہ وہ تو بڑا سیدھا سادہ تھا کیس تھا اور اس کے اوپر اختیار استعمال کر کے اس کو ڈسکوالیفائی کرنا تھا. معاملہ گیا سپریم کورٹ کے سامنے. سپریم کورٹ نے کانسٹیٹیوشنل 63 کی پروویژنز کے حوالے سے دیکھا کہ ڈسکوالیفیکیشن کے سٹینڈرڈ کو سامنے رکھ کر اور یہ پھر فیصلہ دیا تھا. اب یہ والا جو کیس ہے نا, یہ آرٹیکل 69 میں کور آئے گا. کیوں سے 63 میں اور 69 میں زمین آسمان کا فرق ہے. کہ 63 میں اسپیکر ایک انفرادی پاور ایکسرسائز کرتا ہے, اور دوسرا بڑی سمپل وہ اختیار اسپیکر کو دیا گیا ہے اور وہ اہلی یا نااہلیت کے حوالے سے اس نے ڈٹرمینیشن کرنی ہے. یہاں ایشو کیا ہے, جہاں 69 کے اندر جو اپنا قومی اسمبلی کے اندر جو اتنے بھی پروسیڈنگ ہیں,
जो इस तरह की भी प्रोसीडिंग है वो किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। आर्टिकल देखें 63 में नहीं लिखा हुआ, ये 69 में लिखा हुआ है। 69 में कहा है कि कौमी असेंबली के अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग है, किसी भी तर्ज की प्रोसीडिंग है, वो चैलेंज हो नहीं सकती हैं। और अगर हम इस बारे को देखें, ये इस तरह नहीं हुआ काम अपना इमरान साहब, इसमें बाकायदा एक पटिशन दाखिल की मैंने पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल लेके गया और सुप्रीम कोर्ट की पटिशन के अंदर मैंने ये सारे कमीशन बनाने का कि ये सारे सबूत लगाए कि यहाँ ये कंस्पिरेसी किस तरह से, कॉलम लगाए, अरशद शरीफ ने जो अपना एम्बेसडर से मुलाकात, ये सारी तफसीलात रिकॉर्ड के ऊपर लगाई। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर एतराज लगाया कि ये चूंकि मामला जितना भी है ये पार्लियामेंट का मामला है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड है और उसकी एफ क्लॉज के अंदर लिखा कि ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट आज अजहर सिद्दीक साहब, आपकी दरखास्त को अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरटेन नहीं किया तो कामरान मुर्तजा साहब की दरखास्त को वो इंटरटेन करेंगे? बनता ही नहीं है जी। ये मैं वही तो अर्ज कर रहा हूं कि बड़ी सीधी सी बात है कि आइन के आर्टिकल, और दूसरा देखिएगा 69 के, और अभी रिसेंटली यूसुफ रजा गिलानी का देख लें। यूसुफ रजा गिलानी का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में उन्होंने एक अपना राइट इस्तेमाल किया, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि जो गलत किया या सही किया वो हम उसको देख ही नहीं सकते हैं। फिर डिवीजन बेंच का फैसला भी रिसेंटली आ चुका है और इसमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी मौजूद है, बड़ी वाज़ेह तौर पर मौजूद है। और एक बात और है, ये लेके जाएं सही, ये तो बड़ा मजा आएगा इस कॉन्टेक्स्ट में कि मैं लेके जा रहा हूं कि नो कॉन्फिडेंस के जो इख्तियार है वो क्या, जब मिसाल के तौर पर एक बंदा आता है, मुझे इमरान खान का मुंह शक्ल पसंद नहीं आई, वो घर नहीं आ रहे, वो घर लेट आते हैं, क्या इस बुनियादों पर असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी? 58 आर्टिकल आपने समझना है, 58(2) भी था असेंबलियां डिसॉल्व करने का। सदर को पूरा इख्तियार था कि स्याह करे सफेद करे, वो डिसॉल्व की 2 असेंबलियां, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की और नवाज शरीफ की चैलेंज हुई और नवाज शरीफ की असेंबली सेटिस्फाइड की और कहा कि ये इख्तियार ऐसे नहीं है, आपको वजूहत देनी है। इसी तरह इनका आर्टिकल अजहर सिद्दीक साहब, आप कह रहे हैं आर्टिकल 69 के तहत इसे किसी भी फोरम पर कहीं पर भी एंटरटेन ही नहीं किया जा सकता। इमरान ने इस बात का आगाज किया था, हमारी ट्रांसमिशन में नदीम साहब डिफरेंट मौक़िफ़ रखे हुए हैं, खालिद साहब भी साथ मौजूद थे, हैदर वहीद साहब भी कानूनी माहिर है, उनकी बात करवा दें। जी 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 बिल्कुल, एहतशाम एग्जैक्टली एहतशाम का भी पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, लेकिन अजहर सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि नहीं है, कहीं पर भी एंटरटेन नहीं किया जा सकता। हैदर वहीद साहब कमेंट कीजिएगा सर, क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता सर?